الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبی و آدم بین الماء والطین وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ دعا گوں پروردگار عالم ہم سب کے اس فرش عزا پہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، بانی مجلس کے مولا دلی مقاصد پورے فرمائے۔ مجلس حسین علیہ السلام میں مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی، اس لیے مل کر دعا مانگیں۔ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرمائے، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ عزاداری سید الشہداء دنیا کی جس کسی حصے میں بھی ہو رہی ہے، پالنے والے سب کی خود حفاظت فرما۔ شب جمعہ ہیں جو مرحومین اس دنیا سے چلے گئے ان کے درجات بلند فرما، بانیان مجلس کے مرحومین کے درجات بلند فرما۔ حال ہی میں مولا کے منظور نظر مدہ خان جناب نزاکت علی خان صاحب کا انتقال ہوا، مالک نے جوار امام حسین علیہ السلام میں جگہ عطا فرما۔ ایک دعا مل کر مانگا کریں، پالنے والے ہمارے وارث کا ظہور جلد فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما۔ ایک صلوات اتنی بلند بھیجیں جتنی محمد و آل محمد نے طاقت عطا فرمائی ہے۔ توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ میرے بعد کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے، معروف نوح خان منقبت خان میرے بھائی جناب علی حمزہ صاحب تشریف رکھتے ہیں، مالک ان کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے۔ یاسین بھائی، مولانا مصطفیٰ رضوی صاحب اور دیگر احباب کا کہا، اور خود میرے بھائی علی حمزہ صاحب کا کہا، میں حاضر خدمت ہوں۔ بغیر کسی تمہید کے وقت کافی ہو چکا ہے، آج کی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے جملے سے مجھے اندازہ ہوگا کہ آپ کہاں تک ساتھ دیں گے۔ معصوم سے پوچھا گیا، مولا آپ کی دادی کا نام فاطمہ کیوں ہے؟ بات میں نے شروع کر دی، اور بولے گا وہی جسے مجلس حسین علیہ السلام میں بولنے کی عادت ہے۔ باقی اب آپ سے بات کو سماعت کریں۔ فرمایا، آپ کی دادی کا نام فاطمہ سلام اللہ علیہا کیوں ہے؟ یہ فرمان پڑھنے کی ذرا ضرورت اس لیے مجھے آج پیش آ رہی ہے کہ اب اس فرمان کو لوگ اضافی طور پر اس میں کچھ جملے شامل کر کے بیان کر رہے ہیں۔ جس طرح کا یہ فرمان ہے میں آپ کو ویسے ہی سنانا چاہتا ہوں۔ معصوم سے پوچھا گیا کہ آپ کی دادی کا نام فاطمہ کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا، فاطمہ کا مطلب ہے قطع کرنے والی، فاطمہ کا مطلب ہے چھڑانے والی، اور میری دادی ازل سے اپنے شیعوں کو جہنم سے چھڑا چکی ہے۔ توجہ ہے آپ صاحب، مولا آپ کو سلامت ہے، بڑی مہربانی۔ جسے بات سمجھ میں آئی ہے، میں نے آپ سے پہلے کہا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ سب بولیں، میں تو چاہوں گا کہ جتنے بھی اب آپ بس ساتھ دے سکتے ہیں آپ بولے گا۔ فرمایا فاطمہ، یہ تھوڑا سا اس کو صحیح کر دینا، کیونکہ میری تو خیر ہے، بعد میں آپ نے نوحہ خانی سننی ہے، میرے بھائی سے تو ذرا بہتر انداز میں سن رہے۔ ایک صلوات آپ بابا سے بولیں، پڑھ لیجیے گا۔ فرمایا فاطمہ کا مطلب ہے، یاسر بھائی آن بھائی، قطع کرنے والی، چھڑانے والی، اور فرمایا میری دادی ازل سے اپنے شیعوں کو جہنم سے چھڑا چکی۔ بہت اب دل ہے میرا کہ میں چند جملے آپ کے خدمت میں پیش کروں۔ کائنات جس کے صدقے میں بنائی اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ ایک شب اللہ نے اپنے محبوب کو عرش پر بلایا اور بلا کر کہا، محبوب میں تجھے کوئی تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ فرمایا پالنے والے، پوری کائنات تو نے میرے صدقے میں بنا دی، تو تحفہ کیا دینا ہے؟ فرمایا تحفہ وہ دینا چاہتا ہوں جو کائنات سے قیمتی ہو۔
فیصلہ آباد میں اگر کوئی جملہ ضائع ہو گیا تو پھر یہاں آنے کا مقصد ادھورا ہو جائے گا. چند جملے میں آج کی آپ کی خدمت پیش. فرمایا کہ میں تجھے تحفہ وہ دینا چاہتا ہوں جو کائنات سے قیمتی ہو. پروردگار کتنا قیمتی تحفہ؟ فرمایا اتنا قیمتی کہ جو تحفہ دے رہا ہے وہ بھی مطمئن ہو جائے اور جو تحفہ وصول کرے گا وہ بھی مطمئن ہو جائے. فرمایا پالنے والے وہ تحفہ کیا ہے؟ فرمایا میں نے پوری کائنات میں نگاہ ڈال کر دیکھی، بطول سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں. میں نے تجھے سیدہ سلام اللہ علیہ بطور تحفہ دی. میں نے سب کو دیکھ لیا، میں نے بچوں بھی میرے ذہن میں ہیں اور بزرگوں سے تو مجھے دعا لینی ہے، نوجوانوں کو بات سمجھانی ہے. یاسین بھائی تحفہ کی اہمیت جانتے کیا ہے؟ اللہ نے جو کہا کہ میں نے بطول تجھے بطور تحفہ دی. جانتے کہ تحفہ کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ چلیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میں مجلس پڑھنے کے لیے یہاں پہنچا تو مجھے یاسین بھائی نے کہا کہ آپ پچھلے سال بھی آئے تھے تو اس سال میں نے ایک انگوٹھی آپ کے لیے بطور تحفہ بنائی ہے، آخری بندے تک توجہ. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. انہوں نے وہ مجھے انگوٹھی پیش کی. اب وہ انگوٹھی لینے کے دو طریقے. پہلا طریقہ یہ کہ انہوں نے مجھے انگوٹھی پیش کی اور میں نے ہاتھ آگے بڑھایا اور انگوٹھی لے کے میں نے اس کو پہن لیا. اگر میں یہ طریقہ کروں گا تو دیکھنے والے دیکھ کر کہیں گے کہ ویسے تو خطیب ہیں اور دیکھیے انہیں کتنی بے قدری سے انہوں نے تحفہ وصول کیا. یاسین بھائی اتنی محبت سے تحفہ دے رہے ہیں اور ان کیسے ویسے بیٹھے بیٹھے بے رخی سے تحفہ وصول کیا. ایک تو صورت یہ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ جیسے انہوں نے کہا یہ انگوٹھی آپ کے لیے تحفہ ہے آخری بندے تک. میں کھڑا ہوا، میں نے ہاتھ آگے بڑھائی، میں نے انگوٹھی کو وصول کیا، آنکھوں سے لگایا، انگوٹھی کو پہنا، مجلس میں آ گیا. اب جو میں آیا تو علی حمزہ وہاں بیٹھے تھے. انہوں نے سب سے کہا فیصلہ آباد میں نے نہیں آپ سے کہا تھا کہ میرے بھائی عاقل صاحب جتنے اچھے خطیب ہیں اتنے اچھے انسان ہیں. دیکھیے اگر یاسین بھائی نے محبت سے تحفہ دیا تو انہوں نے بھی اس تحفے کو اسی محبت اور قدر کے ساتھ کھڑے ہو کر وصول کیا. چونکہ تحفہ ہمیشہ احترام اور کھڑے ہو کر وصول کیا جاتا ہے. 1400 سال گزر گئے، دنیا آج تک کسی ماجرے میں پھنسی ہوئی ہے. وجہ کیا ہے کہ جب بھی بطول آتی تھی رسول کھڑے کیوں ہوتے تھے؟ آپ سلامت رہے. ان ہاتھوں کی خیر ہو جو 14 کی مدح میں بلند ہوتے. بسم اللہ جناب، مہربانی، بہت شکریہ، بڑی مہربانی. مولا آپ کو سلامت رکھے. بہت مہربانی جناب، بڑی مہربانی، اس توجہ کا شکریہ. دنیا آج تک اسی ماجرے میں الجھی ہوئی ہے کہ وجہ کیا ہے کہ جب بھی سیدہ آتی تھی رسول کھڑے کیوں ہوتے تھے؟ چونکہ رسول کو سیدہ ہے دیا ہوا تحفہ. گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے؟ یاسین بھائی صاحبان عقیدہ، صاحبان معرفت تشریف رکھتے ہیں. میں ایک جملہ آپ کو سناؤں اور اس جملے کا سبب میں محترم استاد نزاکت علی خان صاحب کے درجات کی بلندی کے لیے میں بھیجنا چاہتا ہوں ان کو. چونکہ مومن مرتا نہیں ہے، وہ یہی کہیں نہ کہیں یہاں موجود ہوں گے. چونکہ محمد و آل محمد کا پھر فائدہ کیا ہے کہ مانے بھی 14 کو اور مر جائے. توجہ ہے آپ صاحبان محترم کی؟ یہ تو ہم تو ماننے والے انہی کے ہیں کہ جنہوں نے سر کٹا کر بتایا کہ جیتے کیسے ہیں. توجہ ہے آپ صاحبان کی؟ اب میں اپنی بات کی ایک اور دلیل دینا چاہتا ہوں. فرمائیں جب بھی بطول آتی تھی تو رسول کھڑے کیوں ہوتے تھے؟ کیونکہ سیدہ ہے، اللہ کی طرف سے دیا ہوا تحفہ. ایک تو بات ہو گئی یہ. دوسری بات، مامون کے دربار میں جب 8ویں امام آئے نا تو سائل نے پوچھا تھا کہ مامون یہ آنے والا کون ہے؟ تو امام رضا نے اس کی طرف دیکھ کر کہا پہلے تو بتا تو کون ہے. نہیں لطف لیا آپ نے. پہلے تو بتلا کہ تو کون ہے. کہنے لگا میں مسلمان ہوں. امام فرماتے مسلمان ہے؟ کہتا ہاں. امام فرماتے نماز پڑھتا ہے؟ کہنے لگا جی. امام نے کہا نماز میں کیا پڑھتا ہے؟ کہنے لگا سورہ حمد. امام نے کہا اور کیا پڑھتا ہے؟ کہنے لگا سورہ قدر. امام نے کہا لعنت تو تجھ پہ، مسلمان بھی ہے، سورہ حمد بھی پڑھتا ہے، سورہ قدر بھی پڑھتا ہے، اب بھی پوچھ رہا ہے کہ میں کون ہوں. تھوڑا سا اور بیدار ہوئیے گا آخری بندے سے، بہت مہربانی. اب بھی پوچھ رہا ہے کہ میں کون ہوں. اگر پوچھنا چاہتا ہے تو سن میں کون ہوں. امام فرماتے میرا نانا اس کے دل میں رہتا ہے جس کا کوئی دل نہیں ہے. تھوڑا سا اور بولیں گے تو لطف آئے گا. میرا نانا اس کے دل میں رہتا ہے حضور جس کا کوئی دل. فرمایا میرا بابا اس کا چہرہ ہے جس کا کوئی چہرہ نہیں ہے.
اور مجھے خبر نہیں کہ اگلے جملے پر کون بولے گا. فرمایا سن میری دادی زہرا اس کا پردہ ہے جس کا کوئی پردہ نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. توجہ ہے. آج تک آپ نے یہی سن رکھا ہے نا کہ حجاب الہی سیدہ کون ہے؟ اللہ کا پردہ. تک تو نہیں گئے. کون ہے سیدہ؟ حجاب اللہ ہے نا. اب جملہ کہوں. معلوم ہوا کہ جب سیدہ آتی تھی رسول بیٹی کے احترام میں نہیں کھڑے ہوتے تھے, چھپی ہوئی توحید کا استقبال کرتے تھے. میں نے تو جملہ بھیجنا ہے, بولیں گے تو آپ نے. بس یہ تھا جس کے لیے میں نے جملہ کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا. سیدہ کے استقبال. بہت مہربانی. کھڑے اس لیے ہوتے تھے کہ تاکہ معلوم. مولا آپ کو آباد رکھے. اچھا جی اچھا جی مولا آپ کو آباد رکھے. بول دوں پھر تھوڑا سا. چھٹے مولا سے سائل نے پوچھا مولا اللہ نے جو اپنی نماز ہم پر واجب کی اس میں یہ قیام رکوع کیوں رکھا؟ امام نے کہا تو کیا سمجھتا کہ قیام رکوع اللہ نے بے مقصد رکھا؟ اس نے کہا مولا اس کا مقصد ہے. امام نے کہا ہاں. کہنے لگا کیا؟ فرمایا سن نماز میں جو یہ قیام ہے نا القیام ہوا محمد, قیام نمائندگی کرتا ہے میرے نانا محمد کی. اور رکوع ہوا علی, رکوع نمائندگی کرتا ہے میرے دادا علی کی. فرمایا جو سجدہ کر کے جو بیٹھتے نا حالت قعود, فرمایا قعود نمائندگی کرتا ہے میرے دادا حسن کی. فرمایا سجدہ نمائندگی کرتا ہے میرے دادا حسین کی. سائل نے ہاتھ جوڑ کے کہا واہ مولا آج کے بعد نماز پڑھنے کا عجب لطف آئے گا. قیام کروں گا تو تیرا نانا یاد آئے گا, رکوع کروں گا تو علی یاد آئے گا, قعود کروں گا تو حسن یاد آئے گا, سجدہ کروں گا تو حسین یاد آئے گا. امام نے کہا بیٹھ جا, بات پوری سن کے جا. قیام نانا محمد, رکوع دادا علی, قعود دادا حسن, سجدہ دادا حسین, اور نماز میں سب سے اہم نیت. نیت ہے میری دادی سیدہ. توجہ ہے آپ صاحبان کی, گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ صاحبان. فرمایا نیت ہے میری دادی سیدہ, نیت ہے میری دادی. سب بولو. اب ایک جملہ کہوں حضور, کون ہے سیدہ؟ نیت. اب جملہ کہہ دوں. تبھی رسول نے فرمایا انما الاعمال بالنیات, کہ اعمال کا دار و مدار ہے نیت پر, اور نیت ہے سیدہ. کیا مطلب؟ نماز پڑھنے سے پہلے دیکھنا بطول راضی ہے یا ناراض. اللہ اکبر اللہ اکبر. پہلے دیکھ لینا کہ سیدہ راضی ہے. بہت مہربانی. آپ کے کیا کہنے, میں نے پہلے دیکھ لیا کہ سارے وہ آپ دیکھیں اس سردی میں اس وقت وہ آ کے بیٹھا ہے کہ جو مجلس حسین علیہ السلام سننا چاہتا ہے. اب سننا چاہتا ہے تو میں آپ کو 2 × 2 = 4 والی باتیں نہ مجھے آتی ہے نہ میں کرتا ہوں. میں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ باتیں وہ کروں کہ جو آپ کے دل سے دعا نکلے. علی حمزہ سنتے ہیں کہ نبی کے بدن میں ذوف ہوا تھا. ہاں چلو کسی نے تو میری بات کو سنا. ہاں میں نے کہا سنتے ہیں کہ نبی کے ذوف ہوا. آئے کہاں تھے؟ سیدہ کے پاس. اللہ اکبر. 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں, یا دعا یا دوا. اور کوزے میں بات بند کروں, آج شب جمعہ ہے, دعا اور دوا دونوں بطول سے ملتی ہیں. ہائے 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 پتہ نہیں اب کسی بات سمجھ میں آئی. تھک تو نہیں کہ آپ صاحبان 2-4 منٹ میں سو کے ایسے سارے میں نے چہرے دیکھ لیے ماشاءاللہ, سارے اچھا سننے والے بیٹھے, تو میں نے کہا چلو تھوڑی سی 2 جملے آج کے اضافی آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں. نبی کے بدن میں ذوف تھا. بات ایسی کہ اہلیہ نے فیصلہ بات شاید پہلی بار سماعت کرے. حدیث قصہ سن رکھی ہے. حدیث قصہ میں سے آپ کو ایک گوہر نایاب آپ کی جھولیوں میں ڈالنا چاہتا ہوں. رسول نے آ کر کیا فرمایا, انی اجدو فی بدنی ذوفن. بیٹی میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کرتا ہوں. حمزہ ہمارے گھر میں یعنی کسی بیٹی کے گھر اگر باپ جائے اور وہ جا کر کہے کہ بیٹی میرے بدن میں ذوف ہے, اسی پہ ساری بات ہے. اور میں نے دیکھنا کہ 5 منٹ پڑھنا ہے یا 15-20 منٹ اور پڑھنا ہے. یہ جملہ فیصلہ کرے گا آج کا. لطف لیجیے گا. ہم بیٹی کے گھر جائیں, ہم کہیں جی ہمارے بدن میں ذوف ہے, تو آگے سے بیٹی کیا کہے گی, بابا کسی طبیب کو بلاؤں, کسی ڈاکٹر کو بلاؤں. یہی ہوتا ہے نا. یہاں معاملہ یہ جب ہے
رسول نے کہا ایتینی بالکسل، توجہ نہیں، میں جلدی کر گیا، میں آپ کو واپس لے کر آتا ہوں۔ رسول نے کہا انی اجدو فی بدنی ذوفن، میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کرتا ہوں۔ بی بی کو تو چاہیے تھا کہتی کہ بابا طبیب کو بلاؤں، نہیں، فرمایا اوئزو کا باللہ یا باتا، بابا اگر تیرے بدن میں ذوف ہے نا تو میں نے تجھے اللہ کی پناہ میں دیا۔ نہیں لو سنی آپ صاحبان نے، یہ ممبر گواہ ہے، لائیو اتنی چل رہی ہے، اول تو میں لائیو چلانے کا قائل ہی نہیں ہوں، لیکن یہ بھی حمزہ کی وجہ سے سب کو رعایت ہے، تو میں نے کہا چلو پھر اب کیمرے چل رہے ہیں تو چلنے دو، تو اور پھر لائیو ہو تو پھر میں ایسی باتیں کرتا نہیں ہوں، لیکن کر اس لیے جاؤں کہ سارے آپ میرے اپنے، اب آپ بیٹھے تو پھر لطف لیجیے گا۔ بی بی نے کہا میں نے تجھے اللہ کی پناہ میں دیا۔ آپ اپنی بیٹی کے گھر جا کر کہیں کہ میں بیمار ہوں، اور بیٹی کہے کہ میں نے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا، تو بدلے میں آپ کیا کہیں گے؟ شکریہ بیٹی کہ تو نے میرے لیے دعا کی، یا یہ کہیں گے نا آمین بیٹی جیتی رہو کہ تو نے اپنے باپ کو دعا دی۔ تو سیدہ نے جب کہا کہ اوئزو کا باللہ یا ابادا، بابا میں نے تجھے اللہ کی پناہ میں دیا، تو رسول کو بھی چاہیے تھا کہتے کہ شکریہ یا آمین۔ اونچا عجیب ہی بات ہے، بی بی نے کہا میں نے تجھے اللہ کی پناہ میں دیا، رسول اللہ کہتے اچھا تو نے مجھے اللہ کی پناہ میں دیا، تو پھر سن ایتینی بالکسل یمانی، اپنی چادر مجھے لا کے اڑا دے۔ ہائے 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 ہائے، پتہ نہیں کسے بہت مہربانی جناب، بہت مہربانی، بہت شکریہ حضور، مولا آپ کو سلام۔ ان ہاتھوں کی خیر ہو، سیدہ کی مدح میں اپنے ہاتھوں کو نیچے نہ رکھیے گا، بطول کا حق تو اللہ بھی نہیں رکھتا، اس لیے ضرور بولیے گا۔ فرمایا میں نے تجھے اللہ کی پناہ میں دیا، تو رسول نے کیا کہا؟ اپنی یمانی چادر لا کر، تاکہ میں اللہ کی پناہ میں۔ بولیے میں نے آپ سے کہا نا روز حدیث قصہ سنتے آج لطف آ جائے گا۔ اچھا میں اکثر جملہ کہتا ہوں نا تو کچھ لوگوں کے چہرے ایک دم ہو جاتے کہ یہ اللہ کی پناہ کیا؟ قرآن میں اللہ کعبہ کے لیے نہیں کہہ رہا من دخل کان امنا، کہ جو اس میں آ گیا وہ اللہ کی امان میں آ گیا، تو جو کعبہ جائے وہ اللہ کی پناہ میں آ سکتا ہے، جو بطول کی چادر میں آئے۔ توجہ ہے؟ تو کیا کہا کہ اپنی یمانی چادر مجھے لا کر، بس زیادہ آپ کو تھکانا نہیں ہے، نتیجہ آج کا، مجھے لا کر اڑا دے۔ یمنی نہیں کہا، یمن سے آتی تو یمنی ہوتی، فرمایا یمانی چادر۔ عربی میں یمانی کہتے ہیں دائیں جانب لٹکنے والی چادر کو۔ یاسین صاحب رسول نے کیا کہا؟ اپنی دائیں جانب لٹکنے والی چادر مجھے لا کر اڑا دے۔ مفضل نے سرکار صادق سے پوچھا مولا وہ دائیں جانب والی چادر کون سی تھی جو آپ کی دادی نے آپ کے نانا کو اڑائی؟ امام نے کہا بیٹھ جا، وہ وہی چادر تھی جو شب معراج پردہ بنی تھی، وہاں کبریا تھا تو یہاں مصطفیٰ تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت مہربانی، مولا آپ کو سلام۔ مل کے توجہ ہے آپ سے، مولا آپ کو سلامت رکھے، گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے؟ کون سیدہ؟ آئیے، سال گزشتہ بھی آپ نے مجھ سے جناب سید اسلام اللہ کے حوالے سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ سماعت کیے، آج کا ایک جملہ اسی پہ نتیجہ، اور پھر علی حمزہ صاحب نوحہ خانی کریں گے۔ کون سیدہ؟ ان آیات دیکھیے، انہی کے گھر کی ایک کنیز ہے، نام ہے فضا۔ آپ میرا ایمان ہے، یقین ہے کہ اکثریت پہلی بار سماعت کرے گی اور دعا کرے گی۔ کیا نام ہے؟ فضا، میمونہ، پرانا نام، آل محمد کے گھر پر آئی فضا۔ فضا، اب فیصل آباد میں بھی میں اس کی تشریح کروں کہ عربی میں فضا کہتے ہیں اس چاندی کو یا اس عکس کو، اس آئینے کو کہ جس میں اپنا عکس نظر آتا ہے۔ اب مجھے تشریح میں جانے نہ دیجئے، نہیں تو بات بڑی لمبی ہے، کہ آئینہ وہ آئینہ کہ جس میں انسان اپنا عکس دیکھتا ہے۔ اللہ نے اپنے آپ کو دیکھنا چاہا تو 14 کو آئینہ بنایا۔
چلو اچھا ہو گیا، آپ نے ادھر ادھر دیکھا، بات میں نہیں کر دی. اور 14 نے اپنے آپ کو دیکھنا چاہا تو فضا کو آئینہ بنا. اللہ اکبر، اللہ بہت مہربانی، بہت مہربانی. بس نتیجہ آج کا نتیجہ اور اسی میں آج کی بات کا اختتام. جناب فضا تشریف رکھتی ہیں سیدہ کے پاس. اللہ اکبر. شب جمعہ ہے، مولا بانیان مجلس کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے. نزاکر خان صاحب اور دیگر جتنے بھی مرحومین دنیا سے چلے گئے، مالک ان کو جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عطا فرمائے. اور مولا علی حمزہ میرے بھائی امانت علی صاحب، میرے بھائی اون علی کو مالک عزت بخت اور مزید ترقی اور شہرت عطا فرمائے. اب بھی الحمدللہ مولا نے وہ کچھ عطا کیا ہے کہ دنیا کی سوچ میں آتا ہے، اور ابھی تو یہ ابتدا ہے. انشاءاللہ مولا اس میں مزید اضافہ فرمائے گا. تو چونکہ وہ یاد رکھیے گا کہ وہ اولاد کبھی ناکام نہیں ہوتی جو باپ کی خدمت کو واجب سمجھتی. توجہ ہے آپ صاحبان محترم. دنیا کے اندر یہ باپ اور بیٹے کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ یہ ہر رشتے سے انفرادیت رکھتا ہے. اگر نہ رکھتا ہوتا باپ بیٹے کا رشتہ تو علی صفین میں کیوں کہتے کہ عباس لڑ تو دشمن کو پتا چلے کہ میں تھا. ہائے ہائے بہت مہربانی جناب، بہت مہربانی جناب، بڑی مہربانی، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بڑی مہربانی. مولا آپ کو بات، مولا آپ کو جناب فضا. اچھا جی، بہت شکریہ جناب. بی فضا سلام اللہ تشریف رکھتی ہے سیدہ کے پاس. ایک جملہ کہوں فرمایا، بی بی عرش پر آپ کے بیٹے حسین کے کتنے نام ہیں؟ بیان میں نے آج کا سمیٹ لیا. اللہ اکبر. عرش پر آپ کے بیٹے حسین کے کتنے نام ہیں؟ بی بی نے فرمایا عرش پر میرے بیٹے حسین کے 50 نام ہیں. کیا کہنے نہ ہر ایک کو پڑھنا آتا ہے، نہ ہر ایک کو سننا آتا ہے، لیکن میری خوش نصیبی ہے کہ میرے سامنے وہ سب آبا بیٹھے جن کو سننا آتا ہے. اور فیصلہ بات کی لطافت یعنی لطیف سننا تو پوری دنیا میں مشہور ہے. تو میں اب کوشش کرتا ہوں کہ اس طرح کا ایک جملہ کہوں اور آپ دیکھو گے آپ اس کو کس طرح سے پک کرتے ہیں. بی بی نے کہا کہ عرش پر میرے بیٹے حسین کے 50 نام ہیں. بی بی فضا نے کہا بی بی ان ناموں کی خاصیت کیا ہے؟ ان 50 ناموں کی خاصیت کیا ہے؟ بی فرماتی فضا جبرائیل کو ان میں سے ایک نام کا علم ہے، ملائکہ کا سردار ہے. بہت مہربانی، بہت مہربانی. آپ سلامت رہے. مولا ان ہاتھوں کی خیر کرے کم از کم جو یہاں بیٹھے ہیں اور جو سیدہ کی فضیلت پر خوش ہیں. مالک انہیں کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں حسین علیہ السلام کے، ہمیں معصومین علیہ السلام کے علاوہ مالک آپ کو کوئی غم نہ دے. ان روتی ہوئی آنکھوں سے میرے حق میں بھی دعا کیجیے گا، چونکہ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے فضائل میں تمہاری آنکھ میں آنسو آ جائے تو یقین کر لو کہ ہم میں سے کوئی نہ کوئی تمہاری بس میں موجود ہے. یاسین بھائی سے لے کے آخری بندے تک توجہ کا طالب. فرمایا ایک نام کا علم ہے، اور وہ کیا ہے؟ ملائکہ کا سردار ہے. اب لطف لیجئے گا، بڑے گھر کی نوکر بھی بڑے ہوتے ہیں. ہائے ہائے ہائے، لطف لیجئے گا. میں نے کہا بڑے گھر کے نوکر بھی بڑے. جب کہا نا ایک نام ہے ملائکہ کا سردار ہے. بھائی جناب آپ کے لیے جناب فضا نے ہاتھ جوڑ کر کہا بی بی مجھے بھی کوئی ایک نام تعلیم کر دیں، مجھے بھی کوئی ایک نام بتا دیں. اب کریمی دیکھیے. فرمایا فضا ایک نام کیوں، 50 کے 50 سن لو. تھوڑے لوگ بولے ہیں، تھوڑے لوگ بولے ہیں، تھوڑے لوگ بولے ہیں. کریمی دیکھیے گا، جو کھڑے ہیں جو بیٹھے ہیں جہاں تک آواز آ رہی ہے. فرمایا ایک نام کیوں، میں تمہیں 50 کے 50 نام تعلیم کر دیتی ہوں. اب بی بی نے جب 50 نام تعلیم کیے، بالعموم آپ سے بالخصوص آپ سے بولنا بھی اور دعا بھی کرنا. جب 50 نام جناب فضا نے سن لینا تو ایسے سر جھکا کے بیٹھ گئی. بی بی نے کہا فضا کیا بات ہے؟ کہنے کی سوچ رہی ہوں جبرائیل کو ایک نام کا علم ہے تو وہ ملائکہ کا سردار ہے، میرے پاس 50 نام کا علم آ گیا تو میرا مقام کیا ہے؟ سیدہ نے کہا فضا تیرا کیا یہ مقام کم ہے، حسین تجھے ماں کہتا ہے. بہت مہربانی جناب، بہت مہربانی، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی جناب. مولا آپ کو ہمارے
بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ. آپ کے کیا کہنے، آپ کے سننے کے کیا کہنے؟ مولا آپ کو تھک تو نہیں گئے؟ فرمایا تیرے پاس 50 نام کا علم ہے تو تیرا کیا یہ مقام کم ہے کہ حسین تجھے لو علی حمزہ. میں آپ کے نا اگلی منقبت کے لیے ایک مصرے کے لیے نا ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور اسی سے انشاءاللہ آپ بہت جلد حمزہ سے منقبت سنیں گے. کہا حسین تجھے ماں کہتا ہے. فضا بیوی نے کہا ہاں سیدہ، اس سے بڑا شرف کیا ہوگا، اس سے بڑا مقام کیا ہوگا کہ حسین کی زبان نے 2 ہی ہستیوں کو ماں کہا، یا تجھے ماں کہا یا مجھے ماں کہا. یہ واقعی میرا بڑا مقام ہے. بیوی نے کہا اپنا اگلا مقام اور سن لے. وہ بے شک ایک نام کو جانتا ہے، وہ بے شک ملائکہ کا سردار ہے، دروازے پر آ کر اجازت تو تجھ سے مانگتا ہے. ہائے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر. فرمایا دروازے پر آ کر تو بولو. اچھا آپ یقین کیجئے میں یہاں چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن میرا دل نہیں کر رہا. میرا دل ہے کہ میں آپ کو ایک جملہ آج کا اور سنا دوں. سنیں گے؟ فرمایا ملائکہ کا سردار ہونے کے باوجود اجازت تو دروازے پر آ کر اس سے مانگتا ہے. جناب سلمان دستک دی نا تو جناب فضا نے پوچھا ہاں بھائی کون؟ کہا میں سلمان. فرمایا میں فضا. سن رکھا آپ نے، جو بات نہیں سنی وہ سنانا چاہتا ہوں. فرمایا میں فضا. فرمایا سلمان میں فضا ہوں. فرمایا تو کیا ہوا؟ فرمایا جانتی نہیں؟ سلمان نے کہا کہ میں من اہل بیت ہوں. فضا نے کہا مجھے بھی سیدہ نے کہا میں بھی اہل بیت میں سے ہوں. وہ نے کہا ٹھیک ہے ہم دونوں اہل بیت میں سے بھی ہیں. تو فضا اتنی بلندی اور سیسی کیوں مجھ سے بات کر رہی ہے؟ جس علی کو تو دیکھتی ہے اس علی کو میں بھی دیکھتا ہوں، تو پھر ہم دونوں میں فرق کیا ہے؟ فضا نے کہا بہت فرق ہے. تو علی کا وہ چہرہ دیکھتا ہے جو علی مخلوق کو دکھاتا ہے، میں علی کا وہ چہرہ دیکھتی ہوں جو علی بطول کو دکھاتا ہے. مومنین آخری آدمی تک لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. پاک بی بی کی شان و شوکت پر بلند تر صلوات. بہت مہربانی جناب، بہت مہربانی. فرمایا بہت مہربانی. مولا آپ کو سلام علیکم. فرمایا تو علی کا وہ چہرہ دیکھتا ہے جو علی مخلوق کو دکھاتا ہے، میں علی کا وہ چہرہ دیکھتی ہوں کیا کہنے جو علی سیدہ کو دکھاتا ہے. کائنات جس کے صدقے میں بنائی وہ مصطفیٰ، اور اس مصطفیٰ کو جو بطور تحفہ ہستی عطا کی وہ زہرا 75 دن یا 95 دن بابا کی رحلت کے بعد زندہ رہی. ہر ایک نے یہی لکھا سیدھے ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتا. اللہ اکبر. اجر بلند. ایک جملہ آج کا وہ بھی اس لیے کہ وہ جو پردے میں آتی ہے نا وہ ہم سے فضائل سننے نہیں آتی، وہ تو یہ دیکھتی کہ کون میرے حسین کو کتنا روتا ہے. آج وہ بی بی آپ سے حسین کا نہیں اپنی ماں کا پرسہ لینے کے لیے آئی. اس بی بی کو خالی نہ بھیجیے گا. میں دوبارہ جملہ کہہ دیتا ہوں، اور بلکہ 2 جملے آج کے اور اسی پہ ماتمداری ہوگی. ان کا 75 دن یا 95 دن زندہ رہی، سیدھے ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتے. یہ فطرت کا قانون ہے. آپ لوگوں کے گھر میں بھی یہ بات ہے، ہمارے بھی ہے، کہ اگر ماں خدا نخواستہ بیمار ہو جائے نا، جن کی مائیں مر گئیں مالک انہیں جبار سیدہ میں جگہ عطا فرمائیں، جن کی مائیں ہیں مالک انہیں سلامت رکھے، اور مالک انہیں اتنا سلامت رکھے کہ بس آپ ان کی قدر کیجئے. ماں ایسی نعمت ہے. ماں خدا نخواستہ علی حمزہ بیمار ہو جائے نا، اور بالخصوص چھوٹے بچوں کی ماں، تو وہ جب دیکھتی ہے نا کہ بچے کی زندگی ماں کے بغیر بے ترتیب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، نہ بچوں کو کھانے کا پتہ نہ کپڑے پہننے کا ہوش، تو جانتے ماں بس ایک ہی جملہ کہتی ہے، بچوں کو بلا کے کہتی ہے تو تم دعا مانگو کہ اللہ مجھے جلدی شفا دے تاکہ میں ٹھیک ہوں
میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کپڑے پہناؤں، اپنے ہاتھوں سے کھانا بناؤں اور کھلاؤں۔ ہر ماں یہی کرتی ہے، مجھے معلوم ہے اب کیوں رو پڑے فیصل آباد والوں، ہر ماں یہی کہتی ہے دعا مانگو میں ٹھیک ہو جاؤں۔ واحد ہے محمد کی بیٹی فاطمہ کہ جس نے حسن اور حسین کو بلا کے کہا بیٹا دعا مانگو ماں مر جائے۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ فرمایا مجھ سے اپنے بابا کا فراق برداشت نہیں ہوتا، میں سیدھے ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی۔ میں نے آقا بہجت علیہ رحمہ کا ایک جملہ سن رکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ انسان کے ہاتھ میں چوٹ لگ جائے نا تو اسے بڑی مشکل سے نیند آتی ہے۔ معلوم نہیں 75 دن ٹوٹی ہوئی پسلیوں سے بطول سانس کیسے لیتی رہی۔ اللہ اکبر۔ بس تاریخ میں یہی لکھا ہے کہ بی بی نے وصیتیں جب کی تھی نا تو اپنی کنیز فضہ سے یہی کہا تھا کہ جب حسن اور حسین آئے نا گھر اور آ کر کھانا کھائیں اس کے بعد میری مرنے کی اطلاع دینا۔ لیکن جب آئے نا دونوں شہزادے تو بی بی سے پوچھا ہماری ماں کہاں ہے؟ فرمایا اندر حجرہ عبادت میں عبادت کر رہی ہے، پہلے کھانا کھاؤ پھر جانا۔ حسن تو خاموش رہا، حسین آگے بڑھا، رو کے کہا اماں مجھے پہچان، میں کربلا کا مسافر ہوں۔ اماں جن کی مائیں مر جائیں ان کے بچے کھانا نہیں کھایا کرتے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس رونے والوں، اب میں خود سید ہونے کے باوجود میں کبھی سیدہ کا غسل نہیں پڑھتا، اس لیے کہ یہ ایسی منزل ہے۔ اس میں ایک جملہ بتا دیتا ہوں کہ جب غسل میں کافی دیر ہو گئی نا تو علی نے کہا فضا کیا ہوا؟ کہا آپ بتائیے کہ اگر میت کا کوئی حصہ بغیر غسل کے رہ جائے تو غسل ہو جاتا ہے؟ علی نے کہا کیا ہوا؟ کہا کافی دیر ہو گئی۔ فضا فرماتی ہے بطول اپنے پہلو سے ہاتھ نہیں ہٹا رہی۔ علی فرماتے ہیں میرا ہاتھ بطول کے ہاتھ پہ رکھو۔ علی کا ہاتھ سیدہ کے ہاتھ پہ آیا، علی ہٹانا چاہتے تھے، یا بطول کی میت سے آواز آئی یا علی امام بن کے حکم نہ دینا، حاضی جراتو لے ابی، یہ زخم میں محشر میں اپنے بابا کو دکھاؤں گی، میں کہوں گی بابا دیکھ تیرے جانے کے بعد امت نے بطول کو کتنا خمس دیا۔ ماتم سیدہ، ماتم حسین۔